اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 66 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے ضیاء النبی شریف کی روشنی میں دعوت اسلامیہ کا تیسرا مرحلہ اور دور بیان کریں گے۔ یہ دور کھلی اور عام دعوت کا دور ہے۔ تو دعوت اسلامیہ کا تیسرا مرحلہ جو تھا، اس کا دائرہ کار رشتہ داروں سے بڑھا کر عام انسانوں تک بڑھا دیا گیا تھا۔ جب کفار نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برملا اپنے دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے، آہستہ آہستہ مختلف قبائل کی اہم شخصیتیں دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تبلیغ سے وہ متاثر ہو رہی ہیں، اس کو قبول کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر نئی تحریک کو روکنے کے لیے کوئی انہوں نے اقدام نہ کیا، بروقت قدم نہ اٹھایا، تو سارا معاشرہ ایک ہماگیر انقلاب کی زد میں آ جائے گا۔ ان کے معبودوں کے تخت عہدے کر دیے جائیں گے، ان کی پوجا چاٹ ختم کر دی جائے گی۔ تو برادران اسلام، انہوں نے سوچا کہ اس طرح ان کے جو لوگ آتے تھے آستانوں کے اوپر، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ان کی جو جمع پونجی ہوا کرتی تھی، لوگ نذرانے دیا کرتے تھے، رقم دیا کرتے تھے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے اس کا حل سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ جو نبی ہے مسلمانوں کا، وہ اس کام سے باز آ جائے۔ ان کے معبودوں کو، ان کے خداؤں کو جو جھوٹا کہتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، ان کے آباء و اجداد کو برا بلا کہتا ہے، وہ اس سے باز آ جائے۔ تو اس حالت کے اندر انہوں نے کیا کام کیا، وہ آپ کے چچا جناب حضرت ابو طالب سے انہوں نے بات کرنے کا ارادہ کیا کہ ان سے جا کر بات کریں، ان کے ذریعے حضور کو اس نئی دعوت سے باز رکھنے کے بارے میں ہم ان کی ترغیب دلائیں۔ چنانچہ ایک روز رؤسائے قریش کا ایک نمائندہ وفد جو کہ مدرسہ اکابر قوم پر مشتمل تھا، حضرت ابو طالب کے پاس گئے۔ اس وفد کے اندر تھے عتبہ، شیبہ، اسران ربیہ، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، ابو البختری، العاص بن ہشام، الاسود بن مطلب، ابو جاہل، ولید بن مغیرہ، نبیہ منبہ، اسران حجاج بن عامر اور عاص بن وائل۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ کہنے لگے، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے مذہب میں عیب نکالتا ہے، ہمیں بے وقوف کہتا ہے۔ آپ یا تو اسے روک لیں یا درمیان سے ہٹ جائیں تاکہ ہم خود اسے روک لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے ان کو بڑی نرمی سے جواب دیا اور بڑی خوبصورتی سے ان کو ٹال دیا۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسب سابق اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، تبلیغی سرگرمیاں آپ نے جاری رکھی۔ تو برادران اسلام، حضور علیہ السلام اپنے حسن بیان اور زور استدلال سے اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش فرماتے رہے۔ اسلام کی روز افزوں ترقی کے بعد کفار کے ساتھ تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہوتی گئی۔ قریش کے سردار حضور علیہ السلام سے بہت دور چلے گئے۔ ان کے ظلم کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے شعلے تیز ہونے لگے۔ اب ہر وقت ہر جگہ حضور کے خلاف باتیں ہونے لگیں اور منصوبے بنانے جانے لگے، ایک دوسرے کو نبی رحمت کے خلاف ابھارنے، اسلام کے خلاف سخت اقدامات کرنے کے لیے وہ بھڑکانے لگے۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک بار پھر ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ مکہ کے معزز شہریوں کا ایک وفد دوبارہ آپ کے پاس گیا اور پہلے سے زیادہ درست اور فیصلہ کن لہجہ میں گفتگو کی۔ کہنے لگے، اے ابو طالب، عمر، عز و شرف اور قدر منزل کے اعتبار سے ساری قوم میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ ہم پہلے بھی حاضر ہوئے تھے، ہم نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس سے روک لیں، اس سے ان کو بعد آنے کا حکم دیں، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ بخدا اب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے،
ہمیں مزید زیادہ صبر نہیں رہا، وہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں احمق و بیوقوف بتاتا ہے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کرتا ہے۔ یا تو آپ انہیں ان باتوں سے روک لیں، ورنہ ہم تم دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے، اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہم میں سے ایک فریق مٹ نہ جائے۔ برادران اسلام، ان کے انداز تکلم سے پتہ چلتا تھا کہ وہ گفتگو کے ذریعے معاملات سدھارنے کی بجائے اللہ ان کو زیادہ چیلنج دینے کے لیے آئے ہیں، ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان الفاظ میں دھمکی تھی۔ حضرت ابو طالب کو کوئی جواب دیے سننے بغیر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو طالب کو اس دھمکی سے بڑا دکھ ہوا، اور پیرانہ سالی میں وہ ساری قوم سے دشمنی منہ لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ اس بات پر بھی تیار نہیں تھے کہ حضور کی نصرت و اعانت سے دستکش ہو جائیں، حضور کو کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ حضرت ابو طالب نے آواز بھیجی کہ حضور کو اپنے پاس بلایا، اس گفتگو سے آگاہ کیا جو ان کے درمیان اور اس وفد کے درمیان ہوئی۔ واپس جانے سے پہلے انہوں نے جو دھمکی دی تھی اس کے بارے میں بھی کہا، تو آپ نے فرمایا، اے جان عم، مجھ پر رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ اس کو اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اپنے چچا کی یہ باتیں سن کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ شاید ابو طالب آپ کی مدد و تعاون سے دستکش ہونے والے ہیں۔ اب ان میں سکت نہیں رہی کہ مزید حضور کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے میرے چچا، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور یہ توقع کریں کہ وہ مجھے دعوت حق سے ترک کر دیں گے، روک دیں گے، تو حضرت محترم تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے گا، یا میں اس دین کے لیے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دوں گا، اس وقت تک میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ برادران اسلام، حضور نے زبان مبارک سے جملہ فرمایا اور چشمان مبارک سے آنسو ٹپک اٹھے، اور حضور وہاں سے اٹھ کر واپس چل دیے۔ چچا نے آواز دے کر بلایا اور کہا، واپس تشریف لائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کر آتے ہیں، اور عرض کرتے فرمایا چچا نے، اے میرے بھتیجے، آپ کا جو جی چاہے آپ کیجئے، آپ کو کسی قیمت پر کفار کے حوالے میں نہیں کروں گا۔ تو برادران اسلام، پھر آپ نے اس کے اندر، اس آپ کی شان کے اندر آپ نے الفاظ بیان فرمایا کہ بخدا یہ سارے مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے۔ اہل مکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہماری یہ کوشش بھی بے معنی اور بے سود ہے، ہماری دھمکی کا بھی کوئی اثر نہیں رہا، ابو طالب اپنے بھتیجے کی امداد سے نہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، نہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی ہمارے لیے وہ آمادہ ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے سے پہلے سے بھی زیادہ اس کی پشت پناہی کی، اسے یقین دلایا۔ انہوں نے ایک اور چال چلی۔ یہ سارا وفد تیسری بار پھر حضرت ابو طالب کے پاس حاضر ہوا، وہ اپنے ساتھ ولید بن مغیرہ کا جوان سال خبرو اور تند و توانا بیٹا عمارہ کو بھی ساتھ لے گئے، اور جا کر بڑے ادب سے گزارش کی کہ اے ابو طالب، ہم آپ کے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس یہ نوجوان ہے، یہ خوبصورتی کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں، بڑا نوجوان طاقتور ہے، اس کے اندر توانائی ہے، خوبصورتی ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، یہ تمہارا بیٹا بن جائے گا، اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اس کا کام جو ہے تمام کر دیں۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرمایا کہ تمہاری عقل ٹھکانے ہے، تم میرے ساتھ کیا سودا کرنے جا رہے ہو؟ اپنا بیٹا تم مجھے دینا چاہتے ہو تاکہ میں اس کی خدمت کروں، میں اس کی پرورش کروں، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، اور میں اپنا بھتیجا تمہیں قتل کرنے کے لیے دے دوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ برادران اسلام، جو آپ نے فرمایا جو آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین کا دشمن ہے، جس نے آپ کی قوم کو اس نے کہا کہ وحدت کا پارا پارا کر دیا ہے، تو برادران اسلام تو آپ نے ایسا سودا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو برادران اسلام، مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد المناف بن قصی، خدا کی قسم اے ابو طالب، تیری قوم نے تیرے ساتھ کمال انصاف کیا ہے۔ اس نے کہا اس آدمی نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ اس الجھن سے تمہیں نکالیں جو تم ناپسند کرتے ہو،
تم نے ان کی منصفانہ پیشکش کو ٹھکرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم کسی قیمت پر مفاہمت طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے محترم، میری قوم نے ہرگز میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، البتہ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور میرے خلاف ساری قوم کی مدد کی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ برادران اسلام، دن بدن کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا، حالات سنگین سے سنگین تر ہونے لگے، عداوت کی آگ تیزی سے بھڑکنے لگی، ایک دوسرے کی کھلم کھلا مخالفت ہونے لگی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی قریبی رشتہ دار بھی حضور کی مخالفت میں پیش تھے۔ اس تکلیف دہ ماحول سے متاثر ہو کر حضرت ابو طالب نے آپ کے شان میں یہ باتیں کہی کہ اے میرے دو سگے بھائیوں کو میں جب دیکھتا ہوں تو میں ان سے صورت حال کے بارے میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، سب کچھ دوسروں کے اختیار میں ہے۔ ان کے بس میں تو سب کچھ تھا، لیکن وہ دونوں اپنے مقام سے بڑے پڑے جیسے ذی حلق پہاڑ سے پتھر لوٹ جاتا ہے۔ میں خاص طور پر عبد الشمس اور نوفل کا ذکر کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں اس طرح دور پھینک دیا ہے جس طرح دہتے ہوئے انگارے کو دور پھینک دیا جاتا ہے۔ کفار کے وفد تیسری مرتبہ حضرت ابو طالب کے جب پاس گیا اور امارہ کی پیشکش کی جسے آپ نے بھی عقائد سے ٹھکرا دیا تو حالات اور کشیدہ ہو گئے اور کفار نے متحد ہو کر اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت شروع کر دی، ایسے پروگرام بنانا شروع کر دیے۔ تو برادران اسلام، اس وقت حضرت ابو طالب نے محسوس کیا کہ میں تنہا کفر کی اجتماعی جلکار کو نہیں روک سکتا، چنانچہ آپ نے ایک قصیدہ لکھا، اس قصیدے کے ذریعے لوگوں کو للکارا، ان کے جذبات کو ابھارا، دوسرے قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دعوت میں متحد ہو گئے ہیں، ہمیں بھی آپ کے دفاع کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ برادران اسلام، اس قصیدہ کی یہ برکت تھی کہ اس کے اندر خصائل حمیدہ اور اخلاق جمیلہ کا تذکرہ تھا، ساتھ ہی اپنے اور بنو ہاشم بنو مطلب کے نوجوانوں کے اس عزم مصمم کا پرجوش انداز میں اعلان ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک مرد یا ایک عورت بھی زندہ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ میرے بیتیلی کا بال بھی بھیگا کر سکے۔ اگرچہ آپ فرماتے ہیں یہ قصیدہ بہت لمبا تھا، میں نے آپ کے سامنے اس کا صرف تذکرہ کیا ہے، جو اگر مطالعہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو زیاد نبی شریف کی دوسری جلد کا صفحہ نمبر 278 اور 279 کا مطالعہ کریں، جس کے اندر آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ تو برادران اسلام، اس کے اندر بہت زیادہ بلاغت ہے۔ حضور کے دفاع کے لیے بنو ہاشم بنو مطلب کے جملہ افراد کو متحد کرنے کی یہ کوشش بھی بارآور ثابت ہوئی۔ ان دونوں خاندانوں نے وعدہ کیا کہ وہ حضور کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ دشمنوں کے ہلاول دستے کے سامنے وہ خود سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنی جان کی پرواہ تک بھی نہیں کریں گے۔ البتہ ابو لہب جو حضور کا سگا چچا تھا، خاندان بنو ہاشم کا ایک سرکردہ فرد تھا، اس نے اپنے خاندان کے موقف کے برعکس حضور کی عداوت میں اپنے ہر چیز داؤ پر لگانے کی قسم کھا لی۔ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور کو دکھ پہنچانے اور صحابہ کرام کے ظلم و ستم کے اوپر صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں صرف ہونے لگا۔ تو برادران اسلام، یہ تھا دعوت اسلامیہ کا دوسرا دور۔ تو وہ لوگوں نے پوری کوشش کی ابو طالب کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے، لیکن وہ اپنے اس مقصد کے اندر ناکام ہو گئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام اور تبلیغ اسلام میں اسی طرح ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ پریشانیوں سے اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب